میری ماں بہنوں، تم بیٹھی ہو یہاں پر، ذرا کان کھول کر کے سنو، ذرا اپنے آقا کی بات تو سنو۔ اے نبی کی پیاری بیٹی کی پیاری کنیزوں، اپنے آقا کا کردار تو سنو۔ تم جانتی ہو تمہیں محبت اور عظمت کی چادر تمہارے سروں پر اس نبی نے ڈالی ہے۔ سن لے وہ لڑکیاں جو یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، سن لے وہ میری بہنیں جو اپنے قدم کو گھر سے نکالتے وقت بھی یہ نہ سوچتی کہ میری باپ کی عزت اور میری ماں کی حیا کا کیا ہوگا۔ اے میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سماج کے اندر عزت بخشی ہے، اس معاشرے میں تمہیں عظمت بخشی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عاصم یہ بتاؤ تم نے کلمہ کب پڑھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا یا رسول اللہ، میں مذہب اسلام میں داخل ہوا، مجھے ایمان کی دولت فتح مکہ کے موقع پر ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاصم یہ بتاؤ کہ تم جب کفر کی حالت میں تھے، مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، تو تمہاری زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ دردناک لگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں بتا سکتا۔ فرمایا عاصم بتاؤ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم سے پوچھا، عاصم بتاؤ کوئی زندگی کا ایسا واقعہ بتاؤ جو تمہاری گزشتہ زندگی ہے اس میں تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، جس قبیلے میں میں رہتا ہوں اس قبیلے میں ایک برا ماحول یہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو منحوس جانتے تھے، اور بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد اس کو اگر کوئی پالتا تو اس کی سماج میں کوئی عزت نہ ہوتی، اسے تانے دے دے کر کے سماج مار دیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر بھی میری بیوی امید سے ہوئی۔ جب میری بیوی امید سے ہوئی، اچانک میرا کاروبار کے سلسلے سے، تجارت کے سلسلے سے دوسرے ملک جانا ہوا، تو جاتے وقت میں نے اپنی بیوی کو نصیحت فرمائی کہ دیکھ سن میری شریک حیات، میرے جانے کے بعد اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو مار دینا، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو پال لینا۔ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو نصیحت فرما کے میں کاروباری سلسلے سے دوسرے ملک چلا گیا۔ اے آقا میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، جب لڑکی پیدا ہوئی آقا مجھے خبر ملی کہ ہاں لڑکی پیدا ہوئی، میں نے حکم دیا اپنی بیوی کو اس کو زندہ دفن کر دو، اس کو دبا دو، اس کو مار دو۔ میری بیوی نے اس کو نہ مارا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا آنا ہوا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اس بچی کا گلا دبا اور اس کو زندہ درگور کر دیا۔ اے آقا دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بیوی کو پھر خوشی کا موقع میسر فرمایا، پھر میری بیوی حمل سے ہوئی۔ اس مرتبہ بھی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی اس بیٹی کو ننھے ننھے اس کے ہاتھ تھے، بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو بھی زندہ درگور کر۔ اسی طرح سے آقا میں نے اپنی 3 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ آقا اللہ تبارک و تعالی نے میری بیوی کو پھر خوشی کا موقع میسر فرمایا۔ 4تھی مرتبہ میری بیوی پھر حمل سے ہو۔ اس مرتبہ میرا پھر سامان تجارت لے کر کے دوسرے ملک جانا ہوا۔ آقا میں نے اپنی بیوی کو پھر نصیحت فرمائی کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو مار دینا، اور لڑکا پیدا ہو تو پال لینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واقعے کو، بات کو سن رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، وہ صحابی عرض کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاصم بتاؤ
تم نے اس چوتھے بچے کا کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں ملک شام پہنچا تو ملک شام پہنچنے کے بعد مجھے کافی عرصہ وہاں پر لگ گیا، تجارت کے سلسلے سے، کام و کاج کے سلسلے سے مجھے کافی ٹائم لگ گیا۔ ادھر میری بیوی کے بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس کو مارنا چاہا، مگر میری بیوی کے اس کے ہاتھ نہ چلے۔ وہ یہ دیکھتی تھی کہ چھوٹی سی بچی ہے، معصوم چہرہ، پتلے پتلے گلابی گلابی ہونٹ ہیں، نہ میرے ہاتھ سے میرا من نہیں کرتا، میں کیسے ماروں اپنی اس بیٹی کو؟ اس کا باپ تو حکم دے رہا ہے کہ اس کا گلا دبا دینا، زندہ درگور کر دینا، مگر یہ للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے، میں اپنی بیٹی کو نہیں مار سکتی۔ آخرکار میری بیوی نے اس کو پال لیا۔ پالنے کے بعد میرے قریب میں ایک یہودی کا گھر تھا، اس یہودی کو میری بیٹی کو میری بیوی نے دے دیا اور یہ کہا کہ اس کو جب تک میرا شوہر آئے اپنی بیٹی بنا کر کے رکھو۔ وہ یہودی پالتا رہا، دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ یا رسول اللہ میں 6 سال کے بعد واپس آیا۔ جب میں گھر واپس آیا، آنے کے بعد میں نے گھر کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ایک 6 سال کی بچی دروازہ کھولتی ہے اور میرے ٹانگوں سے لپٹی ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو وہ بچی عرض کرتی ہے آپ کون ہیں؟ کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اچھا اندر پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی نے کانپتے لبوں سے کپ کپاتی آواز میں کہا کہ یہ ہمارے پڑوسی یہودی کی بچی ہے۔ اے آقا مجھے اس بچے سے پیار ہو، محبت، میرے پاس بیٹھتی، میری انگلی پکڑتی، میرے بالوں میں ہاتھ ڈالتی، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، محبت ہو گئی۔ یا آقا میں اس بچی کو اپنے کاندھے پر بٹھاتا، بازار لے کر کے جاتا، گھماتا، کھلاتا اس کے ساتھ۔ اب میرا من ایسا ہو گیا کہ اس کے بغیر میرا من نہیں لگتا۔ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی، پیار بھری باتیں کرتی۔ بچی اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے گھر سے غائب ہو جاتی تو میرا من یہ کہتا کہ اس بچی کو بلا لو، میرا من نہیں لگ رہا۔ ایک دن ایسا زلزلہ آیا، ایسا طوفان آیا، ایسا قہر ٹوٹا کہ وہ یہودی کی بیوی ہمارے گھر آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا اب آپ اپنی بچی کو سنبھالیے، ہم سے آپ کی بچی نہیں سنبھلتی ہے، آپ کی بچی آپ اپنے سپرد کیجیے۔ جب اس نے میرے سامنے یہ کہا تو میری بیوی کے پیروں کے تلے سے زمین پھسل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی کپ کپاتی نظروں سے، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی بچی ہماری ہے۔ یا رسول اللہ اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ سماج اور معاشرے کے تانوں کی گونجیں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ میں نے اپنی اس بچی کو لیا اور اس سے کہا چلو بیٹی ہم نانی کے گھر چلتے ہیں دعوت پر، اور گھر سے کدال لی اور رسی لی اور لینے کے بعد آقا میں اس بچی کو دفنانے کے لیے چلنے لگا۔ میری بچی مجھ سے بڑی محبت کرتی، میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ نہیں عاصم نہیں، مگر سماج اور معاشرے کے تانے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میری عقل یہ کہہ رہی تھی کہ عاصم تم نے اگر بیٹی کو پال لیا تو معاشرے سے تم نے بغاوت کر دی، اور معاشرے سے بغاوت نہیں کر سکتے عاصم۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کروں۔ میرا دل پتھر ہو چکا تھا، میرے ذہن نے میرے دل پر قابو پا لیا تھا۔ میرے دل سے وہ محبت، وہ لہجہ، وہ اس کا انداز سب محو ہو چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ بس صرف نظر آ رہا تھا تو مجھے اپنا معاشرہ اور اپنا سماج نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو لیا، میری بیوی مجھے روکتی، روتی، چیختی، چلاتی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ یا رسول اللہ میں اپنی بچی کو لے کر کے جب
سفر چل رہا تھا تو میری بچی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابو جان مجھے یہ سامان دلوانا، مجھے وہ گڑیا دلوانا، میں یہ لوں گی، میں وہ لوں گی. بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی میرے ساتھ چل رہی تھی. آقا میں نے اپنی اس بچی کی ایک نہ سنی اور اس جگہ پر آ گیا جس جگہ پر مجھے اسے دفن کرنا تھا. یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میری بچی بیٹھی دیکھ رہی، 6 سال کی بچی بیٹھی پیاری پیاری باتیں کر رہی. اسے یہ پتا نہیں ہے کہ آج میں اس کی قبر کھود رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے اس بچی کی قبر کھودنا شروع کر دیا. مومنوں کیا منظر ہو، کیسا بیٹیوں کے دلوں پر پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، کیسا ظلم کرتے ہوں گے نا لوگ بیٹیوں. اے میری ماؤں بہنوں سنو، کان کھول کر کے سن لو، تمہیں عزت کی چادر نبی نے عطا کی ہے. تم مذہب اسلام کو، مذہب اسلام کے فریضے کو، مذہب اسلام نے جو تمہیں اصول و قوانین بنا کر کے دیے ان کو پابندیاں کہتی ہو؟ نہیں، تمہیں مذہب اسلام نے عزت بخشی ہے، پردہ دے کر کے بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ میں اپنی بچی کے لیے جب گڑھا کھود رہا تھا تو میری بچی بھی میرے ساتھ ساتھ ہاتھ سے مٹی ہاتھ ڈالتی اور مٹی ہٹاتی اور یہ کہتی ابو جان میں مدد کروں. یا رسول اللہ مجھے پسینہ آ گیا، سورج کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی. میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ پر، میرے چہرے پر ٹھنڈ کی، ہاتھ کی چھاؤں سے اپنے دوپٹے کا آنچل لیتی اور میرا پسینہ پہنچتی اور مجھ سے باتیں کرتی، کہتی ابو جان پانی پی لو، آرام کر لو، تھک گئے، لاؤ میں کھودتی. بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی، مگر میرے دل پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں جاتا تھا. میرا دل پتھر ہو چکا تھا. اے آقا جب میں گڑھا کھود کے فارغ ہو چکا تو میں نے اپنی بیٹی کو سنو تھا. یا رسول اللہ میری پھول سی بچی خوشی خوشی اس میں اتر کے بیٹھ. یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی سے دامنا شروع کر. جب وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی کھینچتی سمجھتی کہ میرے والد میرے باپ مجھ سے کھیل رہے ہیں. اے بیٹیوں کا درد رکھنے والا، ذرا سوچو تو صحیح کیسے لوگ بیٹیوں پر ظلم کیا کرتے تھے. وہ بچی قبر میں اتری ہوئی، ظالم باپ اپنی بچی کو مٹی سے دباتا چلا جا رہا. بیٹی سوچ رہی ہے کہ میرے باپ میرے ساتھ کھیل رہا. جب دبتے دبتے سینے تک آ گئی مٹی، اب کہتی ہے ابو جان مجھے نکال لو، درد ہو رہا ہے، ابو مجھے نکال لو، درد ہو رہا ہے. جب میں اس کو دباتا رہا اور گلے تک مٹی پہنچ گئی تو وہ سمجھ گئی کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیل نہیں رہا ہے، میرا باپ میرے ساتھ کسی لہب و لعب میں مبتلا نہیں ہے، یہ میری جان کا دشمن. بیٹی نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور آنکھوں سے اشک جاری اور عرض کرتی ہے مولا کب تک ان بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ اے پاک پروردگار کب تک ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا؟ مولا کسی ایسے آقا کو بھیج دے جو بیٹیوں کے سروں پر عزت کی چادر ڈالے. اے پاک پروردگار جو ان بیٹیوں کی جان بچائے، کسی ایسے نبی کو بھیج. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے. میں ظالموں کی طرح اس پر مٹی ڈالتا رہا. آقا میں نے اپنی پھول سی بچی کو زمین دوز کر دیا، مٹی کے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ میری غلطی معاف، اللہ میری خطا معاف فرما. میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے عاصم وہ تمہارے اسلام لانے سے قبل کا واقعہ ہے. اللہ نے کلمے کی برکت سے
तुम्हारे तमाम गुनाह माफ फरमा दे। ए मेरी माओ बहनों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें जिंदगी दी। इस दीन को बसे पुश्त पीठ के पीछे रखने से पहले एक बार जरूर सोचो कि तुम उस नबी के दीन की शहजादी हो। कौम मुस्लिम की बेटी, और कौम मुस्लिम की बेटी गलत काम नहीं करती है। तुम घर से कदम निकालने से कबल एक बार ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारी बाप की इज्जत का क्या होगा। और बापों, आप भी सुन लो, बेटियों की गलत रविश पर कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार है। आप अपनी बेटी को नबी के दीन की तालीम दीजिए, अच्छे अखलाक और किरदार सिखाइए। एक अच्छी बेटी बना करके आप उसको पालेंगे, दीन की तालीम देंगे, कुरान की तालीम देंगे, कुरान पढ़ना सिखाएंगे, नबी का अखलाक बताएंगे, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से उनको सबक देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बेटियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम बेटियों को वालिदैन की अजमत को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए।